السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارجو لیٹ سی پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج میں آپ کو اسلام آباد اور راولپنڈی کی سب سے بڑی ویکلی بازار ایش 9 بازار یا پشاور موڑ بازار کی سیر کراتا ہوں۔ یہ بازار بہت بڑی بازار ہے، مختلف اس میں یعنی سیکشن بنے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کو صرف سبزی اور فروٹ جو سیکشن ہے ان کی سیر کراتا ہوں۔ یہ بازار پرانی لگتی تھی، لیکن جنرل مشرف کے دور میں جب چیئرمین CDA کامران لاشاری تھا تو اس نے یورپ کے طرز پہ اس بازار کو بنایا تھا، لیکن اس کا پہلے بڑا وسیع کار پارکنگ ہوتا تھا چاروں طرف سے، لیکن جب سے میٹرو بنی ہے اور میٹرو کا ڈیپو اس کے قریب بنا ہے یا پشاور میٹرو بس اسٹیشن بنی تو اس کا پارکنگ کا بڑا ایشو ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ بازار آج بھی جو ہے نا راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کے میں یکساں مقبول ہے، اور اس میں خریدار عام بندے سے لے کے ایمبیسیز میں کام کرنے والے، غیر ملکی یہاں رہنے والے، اور یہاں تک کہ جو اسلام آباد میں گھومنے کے لیے سیاح آتے ہیں وہ بھی یہاں خریداری کرنے آتے ہیں۔ اس بازار کا یہ فائدہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ دنیا کی ہر چیز لوگوں میں مل جاتی ہے، وہ پرندے ہوں، مچھلی ہو، یا پھر لنڈا ہو، یا پھر جو ہے نا کراکری ہو، یا پھر جو ہے نا جوتے ہوں، مطلب خواتین کی چوڑیوں سے لے کے جو اشیاء ضرورت ہیں، کپڑا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ لیکن میں آج آپ کو فروٹ اور ویجیٹیبل جو سیکشن ہے اس کے ان کی سیر کراتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مہنگائی کے عالم میں بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کو جہاں 2 روپے کا ڈسکاؤنٹ مل جائے یا 2 روپے کی سستی چیز مل جائے اور اس کے ساتھ معیاری چیز مل جائے تو وہاں رخ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو بازار ہے لوگوں میں یکساں مقبول ہے، عام خاص سے لے کے خواتین ہوں، بچے ہوں، اور مختلف یونیورسٹیوں میں جو باہر سے آ کے طلباء یا طالبات پڑھتے ہیں یا مختلف ہاسٹلس میں رہتے ہیں یا جامعات کے ہاسٹلس میں رہتے ہیں وہ بھی یہاں آتے ہیں، اور مختلف اداروں کی بسیں جو ہیں جیسے پیمز ہو گیا، NIH ہو گیا، یا اور مختلف ادارے جو ہیں ان کی جو کالونیاں ہیں ان اداروں کی بسز بھر کے آتی ہیں ان کے ملازمین کو یا ان کے مکینوں کو، اور وہ یہاں سے سستے داموں خریداری کرتے ہیں۔ اس بازار کو ٹیکل کرنے کے لیے باقاعدہ CDA کا عملہ موجود ہوتا ہے، اور وہ نرخ بھی چیک کرتا ہے اور کوالٹی بھی چیک کرتا ہے۔ شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نرخ نامہ لگایا جاتا ہے سبزی و فروٹ کا، جو یہ منگل بازار ہوتی ہے، جمعہ بازار ہوتی ہے اور اتوار بازار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سیکورٹی کا بڑا اچھا نظام ہے، اور کووڈ کی وجہ سے یہاں انٹرنس پہ بڑے یعنی شاور لگائے گئے تھے، لیکن اب تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ صورتحال کافی بہتر ہے، اور یہاں اگر کسی سے کوئی چیز مس ہو جاتی ہے یا کہیں رہ جاتی ہے یا کوئی بچہ غائب ہو جاتا ہے یا کہیں بچھڑ جاتا ہے تو لاؤڈ اسپیکرز کا بندوبست ہے، اس پہ اعلانات ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا سارا سسٹم چلتا ہے۔ بدقسمتی سے اس میں 1-2 بار آگ لگنے کے واقعات بھی ہوئے ہیں، جس میں بہت سارے جو اسٹال ہولڈرز ہیں ان کا نقصان بھی ہوا ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بازار جو مہنگائی کے ساتھ لوگوں کی لڑنے کی صلاحیت ہے اس میں استعداد پیدا کرتی ہے اور ان کو یعنی ریلیف فراہم کرتی ہے مہنگائی سے۔ تو موجودہ صورتحال میں جو پاکستان کے کسی کونے میں بھی، جیسے اب بھنڈی سندھ کے اندر ارلی سیزن بھنڈی آتی ہے وہ وہاں سے یعنی یہاں پہنچتی ہے، اور آج بھنڈی کا ریٹ 250 روپے کلو تھا،
اور اس طرف مختلف. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں فارینر رہتے ہیں، غیر ملکی لوگ رہتے ہیں. جب وہ اس بازار کا رخ کرتے ہیں تو ان کو یعنی باہر سے امپورٹ کیے ہوئے پھل بھی ملتے ہیں، سبزیاں بھی ملتی ہیں، اور ان کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ان کو یہاں چیزیں میسر ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بازار کے اندر پرائسز کو کنٹرول کیا جاتا ہے. وہ بیکری آئٹمز ہوں یا انڈے ہوں یا باقی جو خوراک کی چیزیں ہیں وہ. اور خاص طور پہ یہاں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مسالہ جات، کیونکہ مسالہ جات میں بڑی ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں بہت سارے اسٹال ہولڈرز نے اپنی مشینیں لگائی ہوئی ہیں اور بندہ خود کھڑا ہو کے اپنی مرضی کا مسالہ پسواتا ہے. یہ بڑا ایڈوانٹیج ہے. اور جیسے آپ تیل لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے. بہرحال آج آپ فروٹ اور سبزی کا سیر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اعلیٰ کوالٹی کی سبزیاں اور اعلیٰ کوالٹی کے فروٹس اس میں ڈرائی بھی آ جاتے ہیں، جیسے کھجور وغیرہ ہوتے ہیں اور باقی چیزیں ہیں وہ یہاں دستیاب ہوتا ہے. اور اس بازار کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ جو بندہ بارگیننگ کرتا ہے یا کوئی کمی بیشی کرانا چاہتا ہے وہ بھی ہو جاتی ہے، بمقابلے اس کے کہ جب آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، کسی بڑے اسٹور پہ، گروسری اسٹور پہ جاتے ہیں تو وہاں یہی چیز آپ کو وہاں مہنگے داموں ملتی ہے. تو ان کو یہ ہے کہ جو اسٹال ہولڈر حضرات ہیں ان کو کم یعنی کرائے پہ یہ اسٹال دیے گئے ہیں، اور بڑا اچھا صاف ستھرا یہ بازار ہے. اور یہاں کسی قسم کی گندگی وغیرہ نہیں ہوتی، صفائی ستھرے کا نظام بڑا اچھا ہوتا ہے. اور یعنی سولنا لگے ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بہترین ایک نظام ہے اور بندہ کمفرٹیبل اور ایزیلی اور بما اہل و عیال یہاں آتا ہے اور خریداری کر سکتا ہے. کسی قسم کی یہاں کوئی چینا جھپٹی نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی ہینکی پھینکی نہیں ہوتی، کسی قسم کی وہ یعنی ولگرٹی نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ اس بازار کو لوگ دور بھی گاڑی پار کر کے لیکن یہاں ضرور آتے ہیں. اور وہ لوگ جو حق حلال کی کما کر کھانا چاہتے ہیں اور حق حلال کی ان کی زندگی میں فراوانی ہوتی ہے، وہ اس بازار کا ہفتے میں ایک بار ضرور چکر لگاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی جو ضروریات زندگی ہوتی ہے، تازہ تازہ پھل ہوتا ہے، تازی تازی سبزی ہوتی ہے، گوبھی ہوتی ہے، بیگن ہوتے ہیں، ٹماٹر ہوتے ہیں، فرنچ بین ہوتی ہے، لوکی ہوتے ہیں، شلجم ہوتا ہے. مطلب کہ غرض آپ کو جو بھی چاہیے، وہ ساگ ہو یا پالک ہو یا پھر جو ہے نا باتھو ہو، سویا ہو، مطلب ہر قسم کی سبزی اور ہر قسم کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. اور صاف ستھری صبح صبح کو اسلام آباد کے گرد و نواح سے بہت سارے اسٹال ہولڈرز اپنی گاڑیوں پہ لاد کے لے آتے ہیں اور یہاں آ کے سجاتے ہیں. اور اسلام آباد، مری، گلیات کے کچھ علاقے، پنڈی اور روات تک یہاں جو ہے نا ترنول اور اسلام آباد کے سیکٹر اور اسلام آباد کے مضافاتی جو گاؤں ہیں، علاقے ہیں، ان کے مکین یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے خریداری کرتے ہیں اور اس بازار سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر آپ اسلام آباد کی سیر کرنا چاہتے ہیں اور آپ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس بازار میں ضرور آئیں. سستی اشیاء اور اچھی اشیاء، معیاری اشیاء آپ کو یہاں ملیں گی. اور یہاں ایک آپ کا ایسے سمجھیں کہ جیسے سفر کا ایک موقع بھی مل جائے گا، دیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا. ابھی تو پشاور موڑ پہ جو انٹرچینج ہے وہ اتنا خوبصورت ہو گیا ہے، اس پہ کتنی بڑی اچھی گارڈننگ اور فلاورنگ ہوئی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بہت اچھی یعنی کم از کم لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کی جگہ بن جائے گی، کیونکہ اتنی شاندار موجودہ چیئرمین سی ڈی اے عامر احمد علی نے اسٹیپ لیا ہے اور اس کو خوبصورت اور گرینری بنانے کے لیے اس پہ کام ہو رہا ہے اور بہت خوبصورت اور نفاست کے ساتھ اس کو ڈیزائن اور پلان کیا جا رہا ہے اور پودے لگائے جا رہے ہیں. تو
یہ جو منگل بازار ہے یا جمعہ بازار ہے، اتوار بازار ہے، اسلام آباد اور راولپنڈی کا سب سے بڑا بازار ہے۔ یہاں آپ کو سستی اشیاء ملتی ہیں، معیاری اشیاء ملتی ہیں اور آپ کے چوائس کے مطابق ملتی ہیں۔ یہاں میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ جو اچھی اور معیاری چیزیں اور صاف ستھری اور تازی لینے کے شائق ہوتے ہیں، وہ صبح سویرے 7 بجے سے یہاں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں 7، 8، 9، 10 بجے۔ لیکن ایک طبقہ میں نے وہ بھی دیکھا ہے جو غریب طبقہ ہوتا ہے، متوسط طبقہ ہوتا ہے اور جن کی خریداری کی قوت ذرا کم ہوتی ہے، وہ شام کو آتے ہیں، مغرب کے قریب آتے ہیں، اور جب دکاندار دن بھر کی چیزیں بیچ کے اب جب ان کے پاس تھوڑا باقی سامان بچ جاتا ہے، اب فرض کریں ٹماٹر 36 روپے کلو ہوتا ہے، تو جب وہ شام ہو رہی ہوتی ہے تو وہ 30 روپے کلو بھی نکال لیتے ہیں۔ جو اسٹاک پڑا ہوتا ہے، بہت سارے اسٹال ہولڈر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دوسری دکان نہیں ہوتی اور دوسری کنیکٹڈ بازار نہیں ہوتی، تو پھر جس طرح ساگ ہوتا ہے، دھنیا ہوتا ہے، دن میں آپ آئے تو دھنیا آپ کو 20 روپے گٹھی ملے گی، لیکن اگر آپ مغرب کے وقت آئیں گے کہ وہی دھنیا آپ کو 10 روپے گٹھی ملے گی، اور پودینے کی گٹھی 10 روپے کی ہوتی ہے، لیکن شام کے وقت وہ آپ کو مغرب کے وقت آپ کو 5 روپے بھی ملے گی۔ تو اس طرح بہت سارے ایسے میں نے گاہک دیکھے ہیں، لوگ دیکھے ہیں، فیملیاں دیکھی ہیں جو شام کے وقت آتی ہیں۔ جیسے پھل فروٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کینو صبح کو 100 روپے درجن بک رہا ہوتا ہے، لیکن رات کے وقت، شام کے وقت وہ 60 روپے بھی بیچ دیتے ہیں۔ جو ڈھیر لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو انہوں نے وہ اسٹاک سارا نکالنا ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ نکال کے ہی جائیں اور پھر اگلی بازار پہ دوسرا سامان لے آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر چیزیں لے جائیں گے تو اس کی بھی ٹرانسپورٹیشن پڑے گی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پڑے ہوئے بھی اس کی کوالٹی خراب ہو جائے گی۔ اور سبزی کا تو یہی خاصہ ہے کہ ایک ہی دن، 2 ہی دن استعمال ہوتی ہے، اس کے بعد جو بچ جاتی ہے کہ وہ جانوروں کو پھینک دی جاتی ہے۔ تو یہ بڑا اچھا بازار ہے اور لوگوں کے لیے اور عوام کے لیے ایک تفریح کے ساتھ ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے بہت اچھا اور معیاری بازار ہے۔ یہاں حق حلال کی روزی کمانے والے، حق حلال کی روزی کھانے والے ضرور آتے ہیں اور اپنی ضروریات زندگی کی خریداری یہاں دل و جان سے کرتے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو میرا یہ چھوٹا تھا ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ کسی اور ویڈیو، کسی اور ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت۔